سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا وہ واجب ہے. تو میں دوبارہ سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ماشاءاللہ آپ حضرات کی اس خوبصورت پر رونق اور پر وقار محفل کے اندر پہلی مرتبہ رب العالمین نے حاضر کا شرف نصیب کیا. دعا ہے رب العالمین آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ میرے نوجوان بھائی کمیٹی والے بھائی، اب میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، ماشاءاللہ بڑے ذوق سے انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ان حضرات کا انتظام دیکھ کر. دعا ہے رب العالمین ان کی اس محنت کو کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ مجھے جو میرے بھائیوں نے وقت دیا اسی میں ہی اپنے کلام کو کمپلیٹ کروں گا. تو بلا تاخیر اور تمہید کے اپنے کلام کا آغاز ایک خوبصورت حمد باری تعالی رب العالمین کے ذکر سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا. لیکن آپ احباب سے گزارش ہے کہ میرے کلام کا کوئی لفظ یا کوئی جملہ اگر آپ کے دل پر دستک دے گا تو آپ محبت سے کیا کہیں گے؟ ایسے میں بندہ ہوں بازوق، ٹھیک ہے، اور مجمع بھی بازوق چاہتا ہوں. تو پتہ چلے اگرچہ میں مختصر پڑھوں لیکن آپ ذوق سے سنیں گے تو مجھے بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی، آپ کو سننے میں آسانی ہوگی. حضرات یہ سبحان اللہ کس کی شان ہے؟ کس کی شان ہے؟ اللہ کے بندے ذرا ایک مرتبہ دائیں ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ کس کی شان ہے؟ اور ہم بندے کس کے ہیں؟ تو جب شان بھی اس اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں تو پھر جس طرح اللہ کی شان بلند ہے ویسے آخر تک ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ آپ حضرات کے ذوق کو سلامت رکھے. مجھے میرے بھائیوں نے ایک حمد کا حکم کیا تو 2 اشعار انہی سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا. تو برکت کے لیے کوئی زبان خاموش نہ ہو، ایک مرتبہ محبت سے، عقیدت سے، ادب سے اور بلند آواز سے آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم حمید مجید اللہم بارک علی محمد. ماشاءاللہ میرے بھائیوں نے مجھے اس کلام کا کہا اور ہماری مستورات ماؤں بہنوں کی طرف سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کلام کا حکم ہے اگر آپ نے نہ پڑھا تو جرمانہ ہوگا. تو جب میں نے جرمانے کی بات سنی تو پھر تو میں نے کہا کہ لازمی پڑھوں گا. اسٹیج پر ہمارے مسلک کا فخر حضرت مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کی توجہ چاہتے ہوئے آپ تک یہ کلام میں پہنچاؤں گا تو آپ نے دل کی کھڑکی سے اس کلام کو سننا ہے. سنیے گا. ہمارے ساؤنڈ والے بھائی آواز کھول دیں ذرا پتہ چلے آکاش ساؤنڈ چل رہا ہے. خوبصورت کلام آپ اب کی نظر پیش کر رہا ہوں. سنیے گا. اردو زبان میں شاعر لکھتے ہیں کہ مشکل کوئی پڑی ہو، مشکل کوئی پڑی ہو، مشکل کوئی پڑی ہو، حاجتیں اگر کوئی ہو، مشکل کوئی پڑی ہو، حاجتیں اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے. مشکل کوئی پڑی ہو، حاجتیں اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے. کیوں مشکل کشا وہی ہے، حاجتیں روا وہی ہے. مشکل کشا وہی ہے، حاجتیں روا وہی ہے. اس کا کھلا ہے در، اس کا کھلا ہے در. مشکل کوئی پڑی ہو، حاجتیں اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے. مشکل کشا وہی ہے، حاجتیں روا وہی ہے. مشکل کشا وہی ہے، حاجتیں روا وہی ہے. اس کا کھلا ہے در، اس کا کھلا ہے در. خالق وہی جہاں کا، مالک وہی جہاں کا، خالق وہی
وہی جہاں کا مالک وہی جہاں کا داتا وہی جہاں کا رازق وہی جہاں کا سارا جہاں سوالی ادنا ہو یا کہ عالی سارا جہاں سوالی ادنا ہو یا کہ عالی سب کو اسی کا ڈر سب کو اسی کا ڈر مشکل کوئی پڑی ہو حاجتیں اگر کوئی ہو مشکل کوئی پڑی ہو حاجتیں اگر کوئی ہو اللہ کو یاد کرے اللہ کو یاد کرے یعقوب کو رلایا یوسف کا نہیں بتایا یوسف کو اس نے لے کے شاہ مصر بنایا یہ غیب کے خزانے اللہ ہی آپ جانے یہ غیب کے خزانے مالک ہی آپ جانے دونوں تھے بے خبر دونوں تھے بے خبر مشکل کوئی پڑی ہو حاجتیں اگر کوئی ہو اللہ کو یاد کرے اللہ کو یاد کرے مشکل کشا وہی ہے حاجتیں روا وہی ہے مشکل کشا وہی ہے حاجتیں روا وہی ہے اس کا کھلا ہے در اس کا کھلا ہے در مشکل کوئی پڑی ہو حاجتیں اگر کوئی ہو اللہ کو یاد کریں اللہ کو یاد کریں بالکل مختصر حمد باری تعالیٰ کے بعد دو اشعار ایک خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اب کے نظر پیش کرتا ہوں اور یہ کلام ہے سرائے کی زبان میں تو کون کون میرے ساتھ انشاءاللہ حضور کے ذکر میں شامل ہوگا ہاتھ بلند کریں جو حضور کے ذکر میں شامل ہوگا وہ ہاتھ بلند کرے باقی کے لیے رعایت ہے سارے بولیں گے انشاءاللہ خوبصورت کلام آپ اب کے نظر عظمت مصطفیٰ پر خوبصورت کلام میرا ایک نیو البم ریلیز ہوا اور اللہ نے اس کلام کو بہت عزتوں سے نوازا یہ کلام آج سے تقریباً 35 سے 40 سال پہلے لکھا گیا لیکن اس کلام کے الفاظ سادہ لیکن جاندار الفاظ ہیں آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا سنیے گا شاعر لکھتے ہیں کہ خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی شاعر لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے حضور کو کیسے بنایا سنیے کہ خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی اگلے جملے میں حضور کا دیوانہ بولے گا خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی لیکن تیری صورت آقا رب نے آپ بنائی شانہ والیا وہ شانہ والیا وہ شانہ والیا وہ شان والیا خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی خلقت دی تخلیق دا کر کے فیصلہ ذات الہی کندے نال سجائی مولا باقی کل خدائی لیکن تیری صورت آقا رب نے آپ بنائی ہاتھ اٹھا کے شان
शाना वालिया ओ शाना वालिया ओ शाना वालिया ओ शाना वालिया खलकत दी तखलीक दा करके फैसला दाती लाई जितू जितू लंघदा जावे रहमत वंडदा जावे वो जितू जितू लंघदा जावे रहमत वंडदा जावे जितू जितू लंघदा जावे रहमत वंडदा जावे दुखियां ते मिसकीना दे सब दुखड़े दूर हटावे जितू जितू लंघदा जावे रहमत वंडदा जावे दुखियां ते मिसकीना दे सब दुखड़े दूर हटावे ओ शिरक दिया बीमारां नू तौहीद दा जाम पिलावे शाना वालिया ओ शाना वालिया ओ शाना वालिया ओ शाना वालिया खलकत दी तखलीक दा करके फैसला दाती लाई और अकीदे की बात कि कुछ ना होंदा जेकर तू ना हो दो कमली वाला हजरात गल है हुजूर दे अकीदा खत्म नबूवत दी और दुश्मन वल हमला करें दे खत्म नबूवत दे वो समझदा है कि खत्म नबूवत दे मुहाफिज होने सम गए लेकिन मैं शेर मुकम्मल करा ते इस मजमे में जेड़ा बंदा हुजूर दी खत्म नबूवत दी हिफाजत वास्ते तैयार हो सी शेर मुकम्मल होवे तो चादर चो हाथ कढ़ के हाथ जरा बुलंद करके सुभान अल्लाह दे अंदाज दसने कि असां हुजूर दी खत्म नबूवत वास्ते तैयार हैं हिफाजत वास्ते तैयार हैं जेड़े तैयार हो सन हाथ ऐसे पता चले दीवाने हैं सुनना कि कुछ ना होंदा जेकर तू ना हो दो कमली वाला कुछ ना होंदा जेकर तू ना हो दो कमली वाला आदम तू रूहुल्ला ताई सब तू रुतबा आला कुछ ना होंदा जेकर तू ना हो दो कमली वाला अगले जुमले में देखूंगा कौन सा हाथ नीचे है कुछ ना होंदा जेकर तू ना हो दो कमली वाला आदम तू रूहुल्ला ताई सब तू रुतबा आला ओ तेरे बाद नबी नहीं कोई रब ने लाया ताला शाना वालिया ओ शाना वालिया ओ शाना वालिया ओ शाना वालिया खलकत दी तखलीक दा करके फैसला दाती लाई और आखिरी शेर के तेरे आल असहाब दे नव में लिखदा पढ़दा रावा वो तेरे आल असहाब दे नव में लिखदा पढ़दा रावा मंगा रोज दुआवा तेरे रोजे पाक ते आवा मंगा रोज दुआवा तेरे रोजे पाक ते आवा ओ रब दे कल दरबार दे विच में ताहिर बख्शिया जावा शाना वालिया ओ शाना वालिया ओ शाना वालिया ओ शाना वालिया खलकत दी तखलीक दा करके फैसला जात इलाही मुख्तसर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद हुण चलते हैं जिक्र सहाबा वाले पासे ते कौन कौन मेरे नाल इंशाअल्लाह शामिल हो सी सारे बोलो सो इंशाअल्लाह अच्छा मैं हमद भी पढ़ी है और नात भी पढ़ी है तो जेड़े ज़ौक है तुसा सुना है मेरे पढ़न दा ज़ौक नहीं ठीक है हुण मैं पढ़दा पी एडू कलाम तुसा अपनी मर्जी नाल सुने हुण अगले कलाम तुसा मेरी मर्जी नाल सुने ठीक है हुण मैं पढ़दा पिया शाने सहाबा और मैं गल करे सा कि जिक्र सहाबा हर महफिल च इवें समझो कि बतौर थर्मामीटर इस्तेमाल होंदी ठीक है बंदे चेक करने वास्ते हुण अगर हाली भी किसी बंदे सिर्फ सिर हलाई रखा तो वल मैनू शक हो वैसी शायद उस पार्टी तो बंदा गलती नाल इस महफिल च आ गई पता चले कि सहाबा वाला दा मजमा है इस मजमे में जेड़ा सहाबा वाला बैठा है जरा खड़ा है या बैठा है जरा बुलंद आवाज नाल आखे ना सुभान अल्लाह हजरात खूबसूरत कलाम आप वाद दी नजर अजमत सहाबा दे हवाले नाल सुनो सहाबा दे गुलामा दा एक पैगाम एक अहद एक पैगाम आप वाद दी नजर इस दवालियम थोड़ा खोलो खूबसूरत कलाम सहाबा दे गुलामा दा एक पैगाम एक अहद वो क्या है सुनो कि ना रुकना है ना हुबदारा डरना
نہ رکنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے. اگلے جملے جڑا ڈردا ہو سی ہاتھ تلے رکھ سی لیکن جڑا بہادر ہو سی بولے سی کہ نہ رکنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے. نہ رکنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے. جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. نہ رکنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے. جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. کون کون آخری دم تک صحابہ دا ذکر کرے سی؟ کون کون کرے سی؟ ہاتھ بلند کرو. سارے کرے سو انشاءاللہ. ہن میں آکساں کہ جے تائیں زندگی ہے ذکر صحابہ اپنا ہاتھ ان تلوار دی طرح بلند کر کے میرے نال آکھنے کرنا ہے ذرا گرج کے کہ نہ رکنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے. جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. اور وہ رتبہ اصحاب نبی نے پایا ہے. وہ جنتی سارے رب سونے فرمایا ہے. جنتی سارے رب سونے فرمایا ہے. جنتی سارے رب سونے فرمایا ہے. اسامی تابے اسامی تابے. اگلے جملے سجا ہاتھ چامنے. اسامی تابے اسامی تابے دارو نادا رہنا ہے. جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے. اور میرے اس شیر تے پورا مجمع کھڑا ہو منجے لیکن داد گھٹے میں کھڑا ہو من دناک ساں. لیکن جتنا بلند شیر گے اتنی بلند سبحان اللہ چاہی دیئے کہ روک لویں کہ روک لویں. پڑھا چا شیر پڑھا چا ضائع تا نہ کرے سو. بہت قیمتی شیر آپ احباب دی نظر پیش کریں دا پیاں. اور شیر دوسرا جملہ مکمل ہوئے تا شیر دی قیمت میں نو سبحان اللہ دے اندازے تو سڑے منی پتہ چلے صحابہ آلے بیٹھیں سننا کہ روک لویں جگ سارا نوکرا رکنا نہیں. روک لویں. اگلے جملے میں آپ چپ رہے تو دکھ ہوگا کہ روک لویں جگ سارا نوکرا رکنا نہیں. ساہ مک سگی دن ذکر صحابہ مکنا نہیں. ساہ مک سگی دن ذکر صحابہ مکنا نہیں. ساہ مک سگی دن ذکر صحابہ مکنا نہیں. اور جڑے حالی بھی کنجوس بنے ہوئے اور چپ بیٹھے ہو انہوں واسطے میں شیر دوبارہ پڑھ دا پی. ٹھیک ہے. اور ایک ایسی شخصیت دا ذکر حضرات انہا شخصیت دا نا سادہ کوئی نات خان یا خطیب آسانی نال نہیں لیندہ کیونکہ نہیں ووٹ نہ گھٹو منجن. لیکن میرے دل وچ شخصیت دی محبت ہے. میں سینہ تان کے انہا دا نا لیسا ہن انہا دا نا آوے تو انہا دے نا تے ایرہ غیرہ نہیں بندہ صرف اپنا اور دیوانہ بولے سی. ہن نا آیا اگر ہونی تو سچو پریتا تو آڑی اپنی قسمت سننا کہ روک لویں جگ سارا نوکرا رکنا نہیں. اگلے جملے انڈیا نے نظر رکھنی ہے کیڑے بندے دا ہاتھ لیں اور زبان خاموشیں کہ روک لویں جگ سارا نوکرا رکنا نہیں. ساہ مک سگی دن ذکر معاویہ مکنا نہیں. ساہ مک سگی دن ذکر معاویہ مکنا نہیں. ساہ مک سگی دن ذکر صحابہ مکنا نہیں.
اس مشن دے نالی جینا مرنا ہے جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے اور آخری شعر کہ ساڑھے مرشد نے جو سبق سکھایا ہے وہ ساڑھے مرشد نے جو سبق سکھایا ہے سنیا ہر جا نعرہ حق چار دا لایا ہے سنیا ہر جا نعرہ حق چار دا لایا ہے سنیا ہر جا نعرہ حق چار دا لایا ہے اس مشن دے نالی جینا مرنا ہے جے تائیں زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے مختصر شان صحابہ تو بعد دو تو ترے اشعار آپ احباب دی نظر حضرات اہل بیت دی شان اور انہاں وچوں ایک شخصیت حضرت حسین دی شان سن سو انشاءاللہ اس مجمع میں جڑا حسینی بیٹھے ذرا ہاتھ بلند کرے ماشاءاللہ سارے حسینی ہو ہن میں حضرت حسین دی عظمت دے حوالے نال ایک کلام پیش کرے نہ پیاں اور پتہ چلے حضرات اہل بیت اور اس مجمع وچ حسینی اس مجمع دے اندر موجود ہیں کلام سنو حضرت حسین دی عظمت دے حوالے نال مینوں میرے بھائیوں نے اس کلام دا حکم کیتا سنو کہ میرے دل وچ نام حسین کیندے دل وچ نام حسین دشمن آدھے ہیں حسین کو نہیں منے دے ہاتھ چاہ کے رسو حسینی بیٹھے ہو ماشاء سارے حسینی سننا کہ میرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین اگلے جملے میں اہل بیت کا دیوانہ بولے گا میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین سونے مدنی دا دل جانی سونے مدنی دا دل جانی سونے مدنی دا دل جانی بی بی زہرا دے دل دا چین اور میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ نام حسین تیرے دل وچ نام حسین میرے دل وچ